بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی ترویج کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، میری مالکن نے مجھے سامان لینے کے لیے 2 درہم دے کر بھیجا تھا۔ گھر کا سازو سامان لیتے وقت مجھ سے وہ 2 درہم کہیں گر گئے ہیں۔ انہیں ڈھونڈتے ہوئے کافی دیر گزر گئی ہے۔ اب میری مالکن مجھے بہت مارے گی اور مجھے بے ایمان سمجھے گی، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور فرمایا، یہ تو بہت اچھے نفع کا سودا تھا جو میں نے تم سے لے لیا، اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا راستے میں پھر وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ فرمایا، بڑی بھی، اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں گی؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر بعد پہنچوں گی تو مالکن ناراض ہوگی، برا بلا کہیں گی، سزا بھی دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر آپ کو بڑا ترس آیا، اسے دلاسا دیا اور فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بوڑھی عورت خوشی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، اس لیے ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور اشتیاق کے عالم میں سوچنے لگیں، یہ دل نواز آواز پھر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیبیو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا سلام ہی سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے، فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس سے اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہے، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو بھی عزت
اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بیشیا عربوں کے مشہور قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانے قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلہ کے ایک فرد زاہد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ یہ نہایت غریب اور شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت نہ تھے، مگر ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے۔ زاہد بن حرام جب بھی مدینہ منورہ آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلاً تازہ سبزیاں، ستو، پھل، شہد وغیرہ لے کر آتے۔ جب واپس جانے لگتے تو انہیں اللہ کے رسول بھی شہری سوغات دے کر واپس بھیجتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول نے زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زاہد ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دیہاتی دوست زاہد بن حرام ہے۔ زاہد سیدھے سادے آدمی تھے، شہری آداب سے ناواقف تھے۔ اپنے گاؤں سے لائی ہوئی سوغاتیں بازار میں ہی میں کسی جگہ کھڑے ہو کر بیچنا شروع کر دیتے۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی تھیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زاہد اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر انہیں بیچنے لگے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے دستے مبارک رکھ دیے۔ محترم ناظرین، تصور کیجئے کہ زاہد کی آنکھوں پر اللہ کے نبی کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و غل سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرائے اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہہ دیا، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول کے سینے سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ زاہد نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو علماء نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بیہقی اور امام احمد نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹھیلے پر چڑھ گیا اور وہاں پر اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا کہ با خدا، میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔
بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر فرمایا، قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کے چابک سے اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ حضرت عبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی بکریوں کے پاس تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کلام کیا۔ پس وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمار داری کروں۔ اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح و شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں۔ میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ چرواہا یہ سن کر بہت نادم ہوا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم میرے بندوں کو میرے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے میرے بندوں کو مجھ سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس کی تب اس چرواہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح سے چاہو اسی طرح سے یاد کرو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سب سے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کی گزارش ہے، اللہ پاک انہیں آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔